بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرف خان ولاگس. آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. جناب آج سے کوئی 5 سے 6 دن پہلے میں نے رمضان 2026 کے حوالے سے ایک اپنا ولاگ اپلوڈ کیا تھا جو کہ ڈیپ کلیننگ کے بارے میں تھا. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا تو میں پن کامنٹ میں ڈال رہی ہوں, آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. اچھا, اس ولاگ میں نے آپ لوگوں سے یہ ذکر کیا تھا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے تو 15-20 دن پہلے ہی ہم لوگ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں, گروسریز کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے میل پلانس بنتے ہیں کہ پہلے پراپر ہم میل پلان بناتے ہیں. ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے جس میں پہلے روزے کو یہ ہوگا, دوسرے روزے کو یہ ہوگا, تیسرے روزے کو یہ ہوگا. پوری ایک لسٹ بنتی ہے, ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا پر دیکھ لیں, ٹی وی پر دیکھ لیں, ہر جگہ طرح طرح کے کھانے پک رہے ہیں. ایون ایڈز بھی نا, روح افزا کے, تو جامع شیری کے, تو فروٹ چاٹ کے, دہی بلوں کے, شان کے, کوئی چکن مسالے فلانے, ہر جگہ. مطلب ٹی وی ہو, ریڈیو ہو, سوشل میڈیا ہو, کوئی بھی پلیٹ فارم ہو سوشل میڈیا کا, ہر جگہ یہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے. بہت کم ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت پر کتنا فوکس کیا جا رہا ہے. یہ کون سا میڈیا بتا رہا ہوتا ہے؟ یہ تو کوئی میڈیا نہیں بتا رہا ہوگا. کوئی میڈیا نہیں بتا رہا ہوتا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک پروگرام ہے ARY کا جس کے ہوسٹ فہد مصطفیٰ ہیں, جیتو پاکستان. مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا تھا, اچانک سے یاد. جیتو پاکستان, وہ جیتو پاکستان بھی رمضان میں شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ رمضان جیسے ہی آتا ہے تو ہمیں بینگ اے مسلم ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنی عبادتوں پر, زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے پر, جو کہ ہماری پرائیورٹی ہوتا ہی نہیں ہے. ہماری پرائیورٹی اب کھانا, ہنگامہ, فن, رمضان المبارک ہمارے لیے یہ بن کے رہ گیا ہے. عبادت وہ کہیں پیچھے ہی رہ گیا, جو اصل رمضان کا اصل مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. کیوں قید کیا جاتا ہے؟ تاکہ شیطان ہم پر حملہ آور نہ ہو, ہمیں بہکائے نہ, اور ہم زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم میل پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں, ہم افطاریاں, دعوتیں چل رہی ہوتی ہیں ہماری. ہم صبح سے لے کر رات تک, پہلے تو سحریاں ختم ہونے میں نہیں آتی, سحری سمیٹتے سمیٹتے فجر کی اذان ہی گزر جاتی ہے. نماز پڑھنے کی کوئی کسی کو جلدی نہیں ہوتی. پھر پورا دن اسی طرح, نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے, نہ نمازیں پڑھنے کا ٹائم ہے, نہ وظائف کرنے کا ٹائم ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا ٹائم ہے. ٹینشن ہے تو کس چیز کی ہے کہ آج افطاری میں جو بننا ہے اس کے لیے ڈھیر سارا ٹائم چاہیے, اور اتنے بجے وہ افطاری بننی شروع ہوتی ہے. اور یقین کریں جب افطاری ہو رہی ہوتی ہے تب بھی گھر کی عورت چولہے پر کھڑی پکوڑے, سموسے, رولز ہی فرائی کر رہی ہوتی ہے. میرا خیال ہے جو گھر کی عورت ہے نا, اس کو بھی اب مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. گھر کی عورت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر پراپر بات کرے, سب گھر والوں کو بٹھائے, ان کے ساتھ بات کرے اور انہیں یہ سمجھائے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, اس کو بھی اس مہینے میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنی ہیں. جتنی بھی خواتین آج میرا یہ ولاگ دیکھ رہی ہیں, میں آپ سب کو یہی کہوں گی کہ پلیز اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ بات کریں, اپنا سمپلسٹ میل پلان ڈیزائن کریں رمضان المبارک کے لیے, تاکہ کھانے پکانے پر, برتن دھونے پر آپ کا اتنا ٹائم ویسٹ نہ ہو. آپ جلدی جلدی کھانا بنائیں, سب کو افطاری کروائیں, خود بھی کریں, کچن وغیرہ سمیٹیں, اور زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ اپنا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں. آپ یقین کریں کہ پچھلے رمضان المبارک میں نے آئی تھنک 10 سے 15 دن پراپر اپنے ولاگس بنائے کوکنگ کے, جس میں جو ڈیلی بنا رہی ہوتی تھی وہی میں دے رہی ہوتی تھی. دین آئی فیلٹ کہ یار یہ میں کیا کر رہی ہوں. مطلب میرا اتنا ٹائم اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے میں گزر جاتا تھا کہ لٹرلی میرے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا تھا کہ میں اللہ کی عبادت کروں. مجھ سے نماز اتنی مشکل سے پڑھی جاتی تھی کیونکہ میں اتنا تھک جاتی تھی افطاری بناتے بناتے, اور پھر اس سب ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کے لیے اس کی ایڈیٹنگ اینڈ آل دیٹ. اف اللہ, اتنا مشکل ہو گیا تھا میرے لیے. میں حیران ہوتی ہوں کہ رمضان المبارک میں یہ جو ڈیلی ولاگز آ رہے ہوتے ہیں, جو ڈیلی سحری اور افطاری پر بن رہے ہوتے ہیں, جو اپنی ڈیلی کی ایکٹیویٹی دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ یہ سب کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ آئی مین مطلب میں خود کانٹینٹ کریٹر ہوں,
میں اگر ڈیلی کرنا چاہوں تو آپ یقین کریں کہ ہاں میں یہ ایکٹیویٹی ڈیلی ریکارڈ بھی کر سکتی ہوں، ڈیلی دکھا بھی سکتی ہوں، بٹ اس کے ساتھ میں 5 وقت کی نماز صحیح سے نہیں پڑھ سکتی، میں اللہ کی عبادت جس طرح سے رمضان میں اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے میں اس طرح سے نہیں کر سکتی. تو اس بار میں اپنے آپ کو چینج کروں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ جتنی بھی خواتین میرا یہ ولاگ دیکھ رہی ہیں آپ بھی انیشیٹو لیں، آپ بھی سٹینڈ لیں، ڈٹ جائیں اپنے گھر والوں کے آگے، انہیں بتائیں، انہیں سمجھائیں کہ آپ کو اس رمضان میں نمازیں پڑھنی ہیں، آپ کو اس رمضان میں روزے رکھنے ہیں، آپ کو اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، آپ کو اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، رحمتیں اور برکتیں سمیٹنی ہیں. اور آئی ہوپ کہ آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اور جن گھر میں ہیلپرز ہیں، جیسے میرے گھر میں ہیلپر ہے، دیکھیں ہم اگر اتنا کچھ بنائیں گے، اپنا اتنا ٹائم کچن میں ویسٹ کریں گے تو ہیلپر کا بھی تو روزہ ہوتا ہے، آپ کا خود کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا، آپ کی ہیلپر کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا. آپ کی ہیلپر بھی تو مسلمان ہے، اس کو بھی تو روزے رکھنے ہیں، اس کو بھی تو عبادت کرنی ہے. ہم خود بھی کچن میں کھڑے ہیں، ہیلپرز بھی کچن میں کھڑی ہیں، اور گھر والے مزے سے کھا پی کے آرام سے اپنی عبادت کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، ان کے کام اسی طرح چل رہے ہیں، لیکن ڈسٹرب کون ہے؟ گھر کی عورت. جو رمضان کا اصل مقصد ہے نا، پلیز اس رمضان میں اس اصل مقصد کو سامنے رکھیں. اور میرے جتنے بھی ولاگز آپ کو رمضان میں ملیں گے نا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے. ہاں میں تھوڑا بہت اس میں دکھاؤں گی ضرور، کیونکہ اتنا زیادہ ہوگا ہی کچھ نہیں اب میرے گھر میں رمضان کے سارے روزوں میں، کیونکہ جو بینگ اے مسلم جو ہمارا اصل مقصد ہے، ہم نے اب اس کو فوکس کرنا ہے. ہم نے نہیں پڑھنا یہ کھانے پکانے کے چکروں میں، یہ ہمارا مین مقصد نہیں ہے رمضان المبارک میں. تو لانگ سٹوری شارٹ، میں اب آنے والی ویڈیوز میں آف اینڈ آن آپ لوگوں کے ساتھ وظائف شیئر کرتی رہوں گی. میں نے پوری اپنی ایک لسٹ بنا لی ہے جو وظائف میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. اچھا، یہ وظائف ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رمضان میں کرنے ہیں، آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں، رمضان بہت رحمتوں برکتوں والا پاک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت عروج پر ہوتی ہیں. تو یہ وظائف میں اسی لیے آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہی ہوں تاکہ رمضان میں آپ اپنے یہ وظائف کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹیں، کیونکہ اللہ کی رحمتیں عروج پر ہوتی ہیں. اور ہر مسلمان کو اس بات پر پختہ یقین ہوتا ہے کہ رمضان میں کی جانے والی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو ویسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ ابھی کرنا چاہیں ابھی کر لیں، رمضان کے بعد کرنا چاہیں رمضان کے بعد کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ وظائف آپ رمضان میں بھی ضرور کریں. آج میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں جو آپ نے پہلے روزے کو کرنا ہے. یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں یہ ذاتی گھر کے حصول کے لیے ہے. یہ وظیفہ آپ نے پہلے روزے کو کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد، رات کو 12 بجے سے پہلے کسی بھی وقت آپ آرام سے کر سکتی ہیں. یہ وظیفہ پڑھنے کا میں تھوڑا سا آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں. ایک تو یہ آپ نے پڑھنا پہلے روزے کو ہے، اور یہ آپ نے 3 شفٹ میں پڑھنا ہے. پہلی شفٹ سن لیں، سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے. درمیان میں 141 بار آپ نے سورہ اعراف کی یہ والی آیت نمبر 10 پڑھنی ہے. پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. یہ آپ کی پہلی شفٹ پوری ہو جائے گی. پھر فوراً ہی آپ نے دوسری شفٹ شروع کرنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے. 141 بار آپ نے سورہ اعراف کی یہ والی آیت پڑھنی ہے. پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اب آپ کی شفٹ نمبر 2 کلوز ہو جائے گی. پھر آپ نے شفٹ نمبر 3 شروع کرنی ہے. آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. 141 بار آپ نے سورہ اعراف کی یہ والی آیت پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. یہ آپ کی ہو جائے گی شفٹ نمبر 3. بس یہاں 3 شفٹیں پوری کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب دل سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اور خالص نیت کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے ذاتی گھر کے حصول کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ میرا پکا ایمان ہے، میرا پختہ یقین ہے کہ رمضان المبارک میں دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتے. اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز کو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ رمضان میں آپ نے 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ دیکھیں وہ فرض ہے، اس کا کوئی عذر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے نا، کچھ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر یقین ضرور ہونا چاہیے. آپ کے دل میں یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سے یہ چیز مانگ رہے ہیں، آپ اس چیز کی اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ اس چیز کی اللہ سے ضد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو نہیں دیں گے؟ اور وہ بھی اتنے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کیسے نہیں دیں گے آپ کو؟
اور اگر ہاں آپ کے دل میں خیال ہی یہی ہے کہ میں کیوں مانگوں، میں آج تک وظائف کرتی تو رہی ہوں، اتنی دعائیں تو مانگ رہی ہوں، آج تک کون سا اللہ نے میری سن لی جو آج سن لے گا، نہیں، یہ جو مایوسی ہے نا آپ کے اندر اور اللہ سے جو نا امیدی ہے آپ کو، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. اور اگر یہ نا امیدی اور مایوسی اللہ کی طرف سے آپ نے پال لی تو پھر آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا آپ کا. تو بس کمر کس لیں اور بجائے اس کے کہ آپ اپنی توجہ ان فضول کی چیزوں میں لگائیں کہ میں نے یہ پکانا ہے، یہ پکانا ہے، یہ چاٹ بنانی ہے، یہ فالودہ بنانا ہے، یہ پکوڑے بنانے ہیں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو. سمپل سا کھانا بنائیں، کھجور رکھیں، پانی رکھیں. ہاں زیادہ ہی دل کرتا ہے تھوڑے سے پکوڑے بنا لیں، بس اس سے زیادہ اپنی جان کو نہ کھپائیں. کھانے کو ایزی رکھیں، افطاریوں کو آسان بنائیں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگائیں. اچھا ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بریف کر دوں کہ ڈیلی وظیفے کا ولاگ نہیں آئے گا، بس میں آف اینڈ آن جو بھی وظائف مطلب رمضان میں کرنے ہیں نا وہ سارے میں آپ کو 1 بائی 1 بتاتی چلی جاؤں گی. ہو سکتا ہے اب میں پرسوں والے ولاگ میں بتاؤں، ہو سکتا ہے میں چوتھے 5ویں دن والے ولاگ میں بتاؤں، بٹ پوری کوشش کروں گی کہ جتنے بھی رمضان میں کرنے ہیں وظائف وہ میں آپ کو سارے بتا دوں. ملتے ہیں اب نیکسٹ ولاگ میں، مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے اور آج ہی سے اپنے آپ سے وعدہ کیجیے کہ رمضان کا جو اصل مقصد ہے نا آپ اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گی. اب مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ.